بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ نے معاف کر دیا، مولانا صاحب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بولا نہیں تم کو پڑھنا ہی پڑے گا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں لفظ ہے، ہم قرآن مجید میں جتنی بھی نماز کی احکامات ملتے ہیں وہاں میں ایک آیات بھی ایسا نہیں ملا جا کہا ادوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، ادوا الصلاۃ، صلو نہیں، ہمیشہ ہم ملتے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہمیشہ لفظ اقامت، اقام کا مطلب ہے کھڑا کرنا۔ ایک عمارت ہم جب کھڑے کریں گے سب سے پہلے اس کے لیے کیا رکھنا ہے؟ پلر، عربی میں کہتے ہیں عوامید، جمع عامود، ٹھیک، یہ اقامت ہے۔ جب ہم بلڈنگ قائم کرنے کے لیے اس کے لیے پلر قائم کرتے ہیں، یہی اقم البیت، اقم العمارہ، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے ستون کیا ہے؟ نماز میں ایک عمارت کی تشبیہ دے رہے ہیں ہم، اس کو قائم رکھنے کے لیے ستون کی ضرورت ہے۔ تو نماز کے ستون سب نمبر 1 خشوع، یہ پہلا ستون ہے۔ ستون نمبر 2 خضوع۔ خضوع کیا اردو میں ہم کیا کہیں گے، بہرحال آپ سمجھ لیے ہوگا۔ نمبر 3 ہے اطمئنان، اطمئنان قلب۔ رکوع میں گیا، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا رب کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، ثنا بیان کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، میرا رب میرا سامنے ہے، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کی۔ اس لیے صحابہ کرام جب رکوع میں جاتے تھے پتہ نہیں کب اٹھیں گے، یہی اقیم الصلاۃ۔ سجدے میں گیا، نمبر 4، ٹھیک ہے، اس انداز میں اللہ کی تعریف بیان کر کے مزہ لے رہا ہے، یہی اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ۔ سجدے سے بیٹھ گیا، دونوں سجدے کے درمیان وہاں بھی دعا بھی ہے، یہاں دعا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک امام کو دیکھا میں نے انڈونیشیا، 60 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھا کے نکل گیا، 7 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھایا۔ پتہ نہیں آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی نماز ہے؟ تم تو مذاق کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے آپ کی اس نماز کی یار؟ اس سے بہتر نہیں پڑھتے، سمجھ میں آتا ہے، دل میں بھی محسوس ہوتا ہے میں نماز نہیں پڑھی ہے، گناہ گار ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے موقع میں یہاں تو آپ نماز ہی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کس چیز کی معافی مانگیں گے بھائی آپ؟ تو اس لیے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہی اقامت الصلاۃ ہے جو میں نے بتایا، خشوع خضوع اطمینان، رکوع سجود اطمینان، دونوں سجدے کے درمیان، یہ اقیم الصلاۃ بالکل مختصر کر کے بتا دیا میں نے، زیادہ ٹائم نہیں لے رہا۔ پھر کہا تم نماز پڑھ میری یاد ملنے کے لیے، لذکری پتہ نہیں ترجمہ کیا کہا، میرے یاد کے لیے ہم کہیں گے یہ حکم ہے، اقم فعل امر، ظاہراً اگر حکم موسیٰ کے لیے ہے، حقیقت میں ان امتی کے لیے جو کمزور ایمان ہے، جیسا طلاق اللہ کے رسول کی سے مخاطب ہو کے کہا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللہ محمد سے مخاطب ہو کے کہا، حکم دیا، لیکن
اصل میں یہ حکم محمد کے لیے نہیں، ان امتی کے لیے جو طلاق دے رہے ہیں، کیونکہ محمد نے کبھی طلاق نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کو، تو اللہ تعالیٰ محمد سے کیوں مخاطب ہے؟ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم ہے، ہم من باب اولا ہے۔ تو یہاں بھی جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے، انبیاء کرام اللہ سے غافل کب ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ انبیاء رسول ہم تو غافل ہو سکتے ہیں، بالخصوص وہ دنیا میں مصروف ہے، مشغول ہے، وہ تو غافل ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امتی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس کا قلب مسجد سے مرتبط ہے، متعلق ہے، وہ ہے جو ساتوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ سایہ میں جگہ دیں گے قیامت کے دن، سبعۃ یظلھم اللہ، ان میں ایک یہ بھی ہے رجل معلق قلبہ بالمساجد، وہ اپنے کام دھندا میں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ذہن خیال سب کچھ مسجد کی طرف ہے، اذان کی طرف ہے، تو یہ بھی غافل نہیں ہے۔ جب ایک امتی اللہ سے غافل نہیں ہے تو موسیٰ کس طرح غافل ہوگا جو اللہ کہہ رہا تم نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے؟ یہ موسیٰ کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے، چاہے موسیٰ کے امتی ہو، بنی اسرائیل ہو، یا ہم امت محمد کیوں نہ ہو، وہ لوگ ہیں جب اپنے کام میں مصروف ہے، صرف جب اذان سنتے ہیں اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بھی اگر کیا تو اگر نمازی ہے، ورنہ تو بہت لوگ ہیں اذان بھی سن رہے ہیں، گانا بھی سن رہے ہیں، ہے نا؟ اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو نمازی ہیں اپنے کام میں مصروف ہے، اذان کی آواز سن کے یاد کے اٹھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وضو کر کے مسجد میں، یہ ان کے لیے ہے اقم الصلاۃ لذکری، تو جب تم نماز پڑھو گے مجھے یاد کرو گے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو مسلم میں کہا جو کمزور ایمان ہے، غیر مومن نہیں کہا، ایک دم کمزور وہ تو بے نمازی ہے، جو ایمان میں حرارت نہیں ہے، گرمائش نہیں ہے، وہ اذان سن کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جو اس سے زیادہ ایمان مضبوط ہے وہ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ یقین مانو جو کام کر رہا ہے اس وقت بھی اس کی ذہن میں ہے میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کام جو کر رہا عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، تو جو کام کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ کب اللہ کو بول جائیں گے بھائی؟ بتاؤ، بول نہیں سکتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ارے بیوی سے مل رہے وہاں بھی اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کو اقم الصلاۃ لذکری کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، ٹھیک؟ ہاں وہ لوگ جو ذرا کمزور ایمان ہے وہ جب نماز پڑھیں گے پھر مجھے یاد کرے گا، سب برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ سب کیوں حکم دے رہا؟ کیونکہ آپ کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی موت اللہ نے پیدا کیا آپ کو آزمانے کے لیے کہ کون نیک کام کر کے جنت کما رہا ہے اور میرے طرف آ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے عقائد میں سب سے عمدہ اعلیٰ کیا ہے جو آیات میں آیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ عقیدہ میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور عقیدہ میں سب سے اخیر میں کیا ہے؟ ایمان بالقیامت، ایمان بالآخرہ۔ 6 ارکان ہیں ایمان کی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ ایمان بالآخرہ عقیدہ میں سب سے آخری مرحلہ میں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کیا ہو؟ آخرت کے بعد اور کیا آئے گا؟ یہی آخرت۔
تو عقیدہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ابتدا کیا وہ توحید سے، الوہیت سے، انتہا کیا آخرت سے، یعنی آپ کی ابتدا شروع اللہ سے اور انتہا اللہ سے، آخر بھی اول بھی الہ اللہ، آخر بھی جانا واپس ادھر ہی ہے اللہ کے سامنے۔ اس لیے یہی آیات دیکھو کیا توحید کی نشانی، عظمت، اس سے کیسے بڑھا سکیں گے ہم؟ اللہ سے شروع کرو، آخرت سے ختم کرو۔ پھر کہا ان الساعۃ آتیۃ، آتیہ تو تابعہ نہیں، اس کو لے کے آ جائیں گی نہیں، وہ آ جائے گی۔ کہ کب؟ وہ تو اللہ کے ایک حکم کا منتظر ہے صرف، اسرافیل کو حکم دیں گے پھونکنے کے لیے، اس بات کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے انتظار، یعنی سمجھو ایک بم آٹومیٹک لگا دیا، ٹائم لگا دیا، 5:31 میں پھٹے گے، یہاں چل رہا ہے ٹک 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 کی آواز بھی ہو رہی ہے، 5 وہ ٹائم آ گیا پھٹ گیا۔ یہاں بھی سمجھو یہ کچھ اللہ کسی سے بھی ظاہر نہیں کیا، اس لیے وہ اکاد اخفیہا، اکاد قریب قریب میں چھپا کر رکھ دیا۔ کیوں چھپا کر رکھ دیا؟ اگر سب کو پتہ ہوتا قیامت فلاں سن میں ہونی ہے، یقین مانو کوئی بھی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں ابھی کہاں قیامت ہے بھائی؟ چلو اگر قیامت اتنے لاکھوں کروڑوں سال بھی ہے وہ تو اس زمانے کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے اگر 60 سال زندگی ہے اس کے بعد قیامت شروع ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا نا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ تو قیامت اتنا دور کیوں سوچ رہا تو؟ کس کو پتا ہے میں کب تک جیوں گا، یا یہاں سے نکل میں رکشہ میں بیٹھ کے میں گھر تک پہنچ سکوں گا؟ یقین 100% یقین سے کون کہہ سکتے ہیں؟ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا۔ قیامت بہت قریب ہے ہم لوگوں کے لیے جو زندہ ہے، ٹھیک، اور جو مر گئے وہ تو پہنچ گیا قیامت میں ہے۔ اس لیے کہ ان الساعۃ آتیہ، آ جائے گی، آنا ہی ہے، وہ خود آ جائے گی، میرے ایک حکم کی منتظر ہے، مجھے اس کو کھینچ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی مطلب آتیہ، میں نہیں لاؤں گا، وہ خود آ جائے گی۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو خفیہ رکھ دیا۔ کیوں؟ اول سوال قیامت کیوں ہوگی، پھر آپ نے چھپا کے کیوں رکھ دیا؟ 2 سوال ہے، جواب اسی آیات میں، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس جو کر کے آ گیا اس کے صلہ ملنے کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہمارے زندگی میں جو عیش موج کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہے ہیں، روز زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، پھر لِتُجْزَا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم سے بہت خوش نصیب کہیں گے، ہے نا بھائی؟ کچھ جزا حساب ہے نہیں، اور سارے خوشیاں اڑا کے جا رہے ہیں، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب لِتُجْزَا ہے اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ تو تجزا کی یہی تو فائدہ ہے، آپ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تہجد میں پڑھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ شراب پی پی کے موج کر رہا ہے۔ اگر کسی کے حساب نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت رات کو اٹھ کے یار رونے کی؟ سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے تجزا اور مالک یوم الدین، یہ 2 لفظ بہت اطمینان بخش مومنین کے لیے، بہت خوشیاں دیتی ہے، اطمینان دیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، تم جتنا مرضی ہے ظلم کرو، میں تیرے برابر نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں انصاف نہیں مل رہا ہوں، لیکن مالک یوم الدین مجھے مطمئن کر دیتے ہیں، پریشانی دور کر دیتے ہیں۔
اور لتجزا یہی بات ہے، میں نے قیامت اس لیے رکھ دیا تاکہ میں سب کا حساب برابر کر دوں، مظلوم کے حساب اس کو دے دوں، ظالم کو سزا دوں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تسعی سعی، جد جہد، عمل، نیکی بدی جو بھی کر رہے ہیں سعی ہے، چاہے نیکی ہو وہ بھی تسعی، بدی ہو وہ بھی تسعی۔ لتجزا کل نفس بما تسعی۔ پھر کہا فلا یصدنک عنہا، اب میں آپ کو جس طرف بھیج رہا ہوں وہاں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس قیامت کی منکر ہوں گے، انکار کریں گے، اور وہ کوشش کریں گے آپ کو بھی اس کے ہمنوا بنانے کی۔ ٹھیک، اول یہ لوگ قیامت کی انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ہم جو کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، خوش اخلاقی نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں، جو مرضی ہیں کر رہے، بالخصوص جاہلیت کے معاشرے جو قیامت کی انکار کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر کے جب ہڈی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، ہم کون سے دوبارہ اٹھنا ہی ہے؟ تو اس کو اتنا بیوقوف وہ سوچنا چاہیے بھئی ہمارا وجود نہیں تھا، عدم وجود سے جس نے وجود میں لایا، ہمارے کوئی شکل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تمہارے نام نشان بھی تو نہیں تھا، ذکر بھی نہیں تھا، کس نے لایا؟ اللہ نے، جس خالق نے آپ کو لے کے آ گیا لا وجود سے وجود میں، تو وجود کو دوبارہ وجود میں لانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جب تمہارا وجود نہیں ہے وجود میں لایا، تو وجود سے دوبارہ نیا سرے سے وجود میں لانے میں کیا پریشانی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تو وہ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ بہتر ہے ہم قیامت کی اعتراف نہ کریں، پریشانی سے بچ جائیں گے، کوئی قیامت نہیں ہے، جو مرضی ہے کرتے جاؤ، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں یہ ایک فطرت ہے انسان کے اندر، اللہ کو پتہ ہے موسیٰ جہاں بھی جا رہے ہیں آگے ایسے لوگ ملیں گے۔ بھائی فرعون اور ان کے تابعین کب موسیٰ کی بات اور آخرت پر یقین کریں گے؟ سارا تو یہی ہے، اس لیے کہتے ہیں موسیٰ تم جہاں بھی جا رہے ہو نا وہاں تم ایسے لوگ ملیں گے، اور وہ کوشش کریں گے آپ کو بھی ان کی حزب میں اس کے ساتھ ملانے کی، خبردار ہوشیار رہنا۔ یعنی ایک انجیکشن لگا دیا موسیٰ کو، کیا کہتے ہیں بچانے کے لیے، کسی ویکسین کہتے ہیں، ویکسینیشن، تو یہ اس بیماری سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں۔ سمجھو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ کو وہی علاج دے رہا ہے اس خطرناک بیماری سے، ان جراثیم سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ فلا یصدنک عنہا، ترجمہ آپ کے ساتھ نہیں رہا، یصدنک کا مطلب آپ کو نہ روکے، حائل نہ کرے، پردہ نہ دے۔ من لا یؤمن بہا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیوں ایمان؟ اتبع ہوا، وہ کون سے منہج اور شریعت کو ماننے والے ہیں، اپنے منمانی کر رہے ہیں، اس کا ہوا نفس جو ہے وہ اتبع ہوا۔ اگر آپ بھی ایسا کریں گے کیا ہوگا؟ فتردہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ یہ نہیں سوچو مجھے اللہ نے رسول بنا لیا، میں جو مرضی ہے کر لوں گا، میرے پر کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں، سب سے پہلے ہلاکت تمہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا کہا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، من یأتی منکن بفاحشۃ، آپ میں سے اگر کسی نے برا کام کیا، فاحشہ، من یأتی منکن یضاعف لها العذاب ضعفین،
آپ لوگ جو فاحشہ کریں گے اس کو جو عذاب دوں گا تم کو اس سے دگنا دوں گا، ڈبل دوں گا۔ کیوں؟ تم نبی کے گھر میں ہو کے اس طرح کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تم نبی کی بیوی ہو، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کیا نیکی کر رہے ہیں آپ کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو نیکی کرنے کی بجائے جب آپ برائی کریں گے وہاں بھی لوگ دیکھیں گے دیکھو نبی کی بیوی اس طرح کر رہے تو ہم کیوں نہیں کریں۔ برائی بھی جس طرح آپ کی نیکی دیکھیں گے سارے دنیا آپ کی برائی بھی دیکھیں گے۔ جب ماں عائشہ ایسا کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے تمہارے اوپر عذاب دگنا ہے، ڈبل ہے۔ اے موسیٰ تم مت سوچو کہ تم نبی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اتباع کر لو گے، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ فتردا، تمہارے لیے ہلاکت مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، اب وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ کیوں سوال کر رہا؟ کیونکہ اس عصا صرف عصا نہیں، ایک لکڑی نہیں، اس کو آگے جا کے بہت کچھ ہونا ہی ہے۔ یہ تمہید ہے عصا کے بارے میں، ورنہ کون نہیں دیکھ رہا ہے عصا ہے؟ سوال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ٹھیک، مثلاً یہ جو تماشا دکھاتے ہیں، ایک رومال یہاں سے نکال کے سب کو دکھاتے، یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے رومال ہے۔ بھائی سب کو پتہ ہے رومال ہے، جو دکھا رہا اس کو بھی پتہ ہے۔ کیوں دکھا رہا؟ توجہ نہیں، اس لیے کہ اس رومال کو میں کبوتر میں بدل دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ رومال ہے، جو اندر کہیں کبوتر نکل آ گیا۔ لوگ ارے یار واقعی تو کپڑا دکھا رہے تھے ہمیں، یہ کپڑا کو کبوتر میں بدل دیا۔ ایک عجیب بات ہے نا۔ یہی مثال سمجھو، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بول یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ اچھا عصا ہے، یہ تو تمہارے نظر میں عصا، لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ اس میں ٹیک لگاؤں گا، پتے گراؤں گا، یہ موسیٰ تمہارا کام ہے، لیکن میرا کام کچھ اور ہے اس عصا میں۔ آگے جا کے نظر آئے گا نا۔ اس لیے کہا ماں تلک کیا ہے تمہارا ہاتھ میں؟ اچھا ایک ہی سوال ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہی جواب کافی ہوتا، یہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے نا بھائی؟ سوال جواب قدر السوال، جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں گے۔ لیکن اللہ نے ایک سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا موسیٰ؟ جواب میں کتنا دیا؟ قالا ہی عصایا، یہ صرف عصا نہیں، میری عصا ہے، میری، میں مالک ہوں۔ عصایا یہ نہیں کہی عصا نکرہ نہیں، میرے عصا ہے، میں مالک۔ اتوکا علیہ، اتوکا کا مطلب ٹھیک لگا۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، وہ بکری چراتے تھے شعیب علیہ السلام کے، جو قریب ہے پتے وہ تو بکری آ کے کھا لیتے ہیں، اب اوپر نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام عصا مار مار کے پتے گراتے تھے بکری کو کھلانے کے لیے۔ تو اس لیے کہ احش بہا علی غنمی، تو ایک سوال میں 2 جواب دے دیا، 3 جواب دے دیا، پھر ہو سکتا اس کو کچھ لحاظ آ گیا ہوگا، اور مجھ سے اللہ نے ایک سوال کیا، میں تو بولتے جا رہا ہوں، تو کیا بولا ولی فیہا معارب اخری، اللہ اور بھی بہت مقاصد ہے۔ معارب کا مطلب مقصد، معرب مقصد ہے، معارب مقاصد ہے، اور بھی بہت مقاصد ہے۔ تو یہ کہہ کے ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہا کہ اللہ مجھ سے خود پوچھیں گے وہ کون سی مقاصد ہے، تو اتنے لمبے جواب کیوں دے رہا ہے؟ جس سے ملنے میں
مزہ آتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس سے بات کرنے میں خوشی ہوتی ہے. ایسے بہت لوگ ہیں ٹھیک، جتنی ٹائم دیں گے، جتنی بات اتنی آپ مزہ لیں گے. تو جب اللہ نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، سب سے پہلا انا ربک کہا، پھر وہ کہا اننی انا اللہ. ارے کس کی نصیب ہے اللہ سے بات کرنے کی، وہ بھی ڈائریکٹ سنائی دے رہی ہے اس کو. تو اس لیے مزہ لینے کے لیے ایک سوال میں 3 جواب دے دیا. پھر ذرا لحاظ کر کے صرف 3 جواب نہیں دیا، خاموش نہیں ہوا. ہاں اور بھی بہت مقاصد ہے، اللہ تعالیٰ خود پوچھ لیں گے، پھر میں بتاتے جاؤں گا. لیکن اللہ کو اتنا پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کچھ اور ضروری چیز ہے. یہ نہیں کہ ما ہی المعارف، اور وہ کون سے مقاصد ہے. تو بس ڈائریکٹ اللہ نے کیا کہا، موسیٰ کیا کیا معارف ہے اس کو چھوڑ دو، تم میرے حکم سن. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، عصا ہے. تم دیکھنا چاہتے ہو اس عصا کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑ دو، ہاتھ سے چھوڑ دو. القیہا، پھینک دو، چھوڑ دو نہیں، القا پھینکنا. فالقیہا یا موسیٰ. اچھا جب اللہ نے حکم دے رہا ہے پھینک دو، پھینکنا پڑے گا، پھینک دو. فالقاہا فَإِذَا هِيَ، فا تعقیب کے لیے ہے. اذا کیا ہے؟ نہیں، اچانک، یعنی بہت جلدی. خرجت من البیت وَإِذَا الْأَسَدُ أَمَامِ، میں گھر کے دروازہ سے نکلا تو شیر میرا سامنے ہے. کتنا جلدی ہے. یہاں اذا استعمال ہوتا، اذا الاسد امامی. اسد کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو. تو یہاں اذا بس وہ زمین میں رکھنے تھا، فوراً صاحب میں ازدہا میں بدل گیا وہ. فَإِذَا هِيَ اشارہ الی عصا. حیۃ، حیہ ازدہا یا سانپ، جو بھی اردو میں آپ کہتے ہیں، رکھ دیا اسی وقت سانپ میں بدل گیا. اور بے حرکت بھی نہیں، مردہ سانپ بھی نہیں. تسعیٰ، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے ڈر گیا. ٹھیک، ظاہر کہ ایسے عجائب دیکھ کے کون نہیں ڈرے گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال خذھا، پکڑ لو، ولا تخف، ڈرنا نہیں آپ کو. اور ایک آیات میں ان لا یخاف لدی المرسلون، مرسل کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، یعنی رسول کبھی اس کی صفات میں خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کو پتہ ہے مجھے اللہ نے بھیجا، اللہ میرے ساتھ ہے. خوف کس بات کی تم کو یار؟ ارے یہاں ایک معمولی وزیر اعظم میرے ساتھ ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو مرضی کرتے رہتے ہیں. ایسا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں جو مرضی کروں گا. پولیس وہاں تو میرے قریب بھی نہیں آئیں گی. آپ ہی کہ یار ایک فون وہاں سے کر لیا، گھر چھوڑ کے آ جائیں گے. تو اتنا بہادر کیوں؟ صرف ایک مخلوق کے سہارا ملنے کی وجہ سے. تو رسول دیکھ رہا میں تو اللہ میرا ساتھ ہے، وہ ڈرپوک کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں پکڑ لو، ولا تخف، مت ڈرو. پھر بھی نہیں پکڑ رہا. ایک سانپ ہے، زہریلی سانپ ہے، کیسا پکڑا؟ تو کہہ بھی رہا لا تخف، تم پکڑ لو، مت ڈرو. پھر بھی نہیں پکڑا. تو اللہ نے مزید کیا کہا؟ سنعیدها سیرتها الاولی. اے موسیٰ تم چھوڑتے ہیں جیسا سانپ بن گیا، ایسا تم ہاتھ لگاتے ہیں میں اس کو بدل دوں. سنعیدها سیرتها الاولی، جیسے شروع میں عصا تھا آپ کے ہاتھ میں ایسا ہی بدل دوں گا.
قال خذها سنعيدها، یہ پہلی نشانی ہے اس عصا میں جو فرعون کے سامنے ان کو جا کے آگے استعمال کرنا ہی ہے، اور بنی اسرائیل کے سامنے بھی استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین موسیٰ کو اس سے ہم کیا کہیں تربیت دے رہے ہیں، یا کچھ اور لفظ ہے اردو میں سکھانے کے لیے، ٹریننگ دے رہا ہے، تو انگریزی لفظ ہے، اردو میں کیا کہنا؟ نہیں، تربیت تو کچھ اور ہوتا ہے، تعلیم تربیت کچھ اور بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ نوجوانوں کو چن لیا محلے سے 11-15 کرکٹ سکھانے کے لیے، ابھی جب تک اس کو ٹریننگ کہا ہے نا، تدریب، عربی میں تدریب کہتے ہیں، میں اردو میں پوچھ رہا ہوں۔ اراد اللہ ان یدرب موسیٰ تدریبا، عربی میں کہتے ہیں تدریب، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب اردو میں یہ لفظ ہے نہیں، تعارف نہیں، بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں تم اس عصا کو کس طرح استعمال کرو گے، کیا کرو گے، آگے جا کے کیا کیا ہونا ہی ہے، یہ پہلی نشان۔ نمبر 2 کیا کہا؟ وَضْمُمْ يَدَكَ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اضمم ڈال دو، کہاں؟ اِلَى جَنَاحِكَ، جناح کہتے ہیں پرندے کو، پر، لیکن اس کو شفقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کیا کہا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرہ۔ تو وہاں ماں باپ کے لیے جناح کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پرندے اپنے بچوں کو بٹھا کے اس کے اوپر اپنے پر ڈال کے ڈھانپ دیتے ہیں، گرمی سے، سردی سے، دشمن سے محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس لیے جناح ماں باپ کے لیے جناح الذل من الرحمہ۔ تو یہاں جناح جو کہا اس کا مطلب جناح کے متعدد معنی ہے، مفہوم ہے، یعنی جناح تم اپنے بغل میں ڈال دو، اضمم گھسا دو، یدک آپ کے ہاتھ، الی جناحک آپ کے بغل میں، یعنی یہ دائیں ہاتھ قمیص کے اندر سے گھسا کے بائیں ہاتھ کے بغل تک پہنچاؤ، پھر کھینچ لو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ نے ایسا کر کے دیا، تخرج بیضاء، سفید نکلے گا۔ تو جب ایسا کر کے نکالا، دیکھو اس میں چمک بھی ہے، صرف سفید نہیں، چمک ہے، روشنی ہے، روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کے موسیٰ حیران، یہ کیا ہے؟ بولا یہ اور ایک نشانی ہے، لِنُرِيَكَ بیضاء من غیر سوء۔ تو یہ نہیں سمجھو ایک بیماری کی وجہ، جس کو جزام ہوتا ہے، برس سفید ہو جاتا ہے، اس لیے اگر یہ سفید ہو رہا، چمک ہو رہا، یہ نہیں سمجھو کوئی بیماری ہے، من غیر سوء، سوء کو کیا کہیں گے؟ بغیر تکلیف، بغیر بیماری کو، یہ ایک فطرتاً آپ کے لیے نشانی ہے، معجزہ ہے۔ لِنُرِيَكَ، تو یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ آپ کو میرے آیات، معجزات، نشانیاں دکھانے کے لیے، تاکہ فرعون کچھ معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے یہ سب ٹریننگ ضرورت تھا بتانا، ٹھیک۔ لِنُرِيَكَ من آیاتنا الکبریٰ، یہ شروع ہے، اور بھی آیات جو اس سے بھی اعظم ہے، کبیر ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ابتدا ہے۔ پھر کہا اذهب، اب آپ کو ہم نے سکھا دیا، تربیت دی، بقول آپ کے ٹریننگ دی، کچھ سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے آپ کو، آگے جا کے بسم اللہ کر کے سفر شروع کرو،
اذهب کا مطلب جاؤ. تو مجھے بگانے سے پہلے بس کرو کہنے سے پہلے میں بس کیوں نہ کروں. تو جب کہا اذهب ہم لوگ بھی نذهب چلا جائیں گے انشاءاللہ. اگلے جمعرات کو ملیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم دیکھیں گے موسیٰ اذهب کے بعد کیا کیا کہاں گیا. جزاکم اللہ خیر.